بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 8 تک کا درس ہوا ہے۔ سختی کا دن کافروں کے لیے ہوگا، منکرین رسالت کے لیے ہوگا، جو نبی کو نہیں مانے، تکذیب کیے، اللہ کی طرف سے جو ڈرانے والے خصوصاً انبیاء آئے ان کو جو نہیں مانیں گے ان کے لیے قیامت کا دن سخت ہوگا، حشر کا دن سخت ہوگا، قبر کا مرحلہ سخت ہوگا، غرضے کے سخت ہی سخت ہوگا۔ دنیا کچھ آسان ہو سکتی ہے، باقی سارے مرحلے سخت ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے مزید وہ باتیں جو حضور کی تسلی کے لیے ہے۔ میرے حبیب آپ اپنا دل توڑیے مت، اپنا دل چھوٹا مت کیجیے۔ اصل پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ نے حضور علیہ السلام کی دل کی منظر کشی کی ہے۔ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَى نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے حبیب مکرم، سورہ کہف میں آیت نمبر 2-3 ہی ہے، اسی لیے تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا کہا مختلف ہوگا۔ آیت نمبر 6، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں گے غم کی بنیاد پر افسوس کرتے ہوئے۔ یعنی اے حضور آپ میرے حبیب ہو، لوگوں کی بنیاد پر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو مطلب یہ کہ افسوس اور غم کی بنیاد پر ہلاک کر دیں گے۔ ایسا مت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اینی ٹائم جو تسلی کے لیے جو اپنی زبان میں کہوں تیار رہتا ہے اپنی شان کے مطابق، میرے حبیب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لوگ ایمان لائیں گے تو لوگوں کا بھلا ہے، نہیں لائیں گے تو ان کا نقصان ہے، آپ نہ لانے کی بنیاد پر ٹینشن مت لیجیے۔ اچھا، اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ قادر ہے، نوٹ کیجیے، قادر ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی کہہ سکتا تھا کہ تو نے میری طاقت کا اندازہ نہیں دیکھا، میں تیرے دل کو پھیرنے پر قادر ہوا، پھیر بھی دیتا نبی کی طرف ہوتا ہے، پھیر بھی دیتا۔ جیسے بچے اگر کسی چیز کی خواہش کریں اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو اس چیز کو آپ لاتے ہیں، بچے کو کچھ نہیں بولتے ہیں، چیز کو لا کر دے دیں خوشی حاصل ہو جائے۔ تو حبیب کی خواہش کیا تھی؟ لوگ ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ قدرت کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو پھیرنا تھا، لیکن نہیں، گویا محبوب اعظم کے سامنے کسی بھی مخلوق کا وہ اعتبار نہیں اللہ کے پاس جو اپنے حبیب کا ہے۔ اب جو حبیب سے کنیکٹڈ ہوں گے وہ مقام والے ہوں گے، نبی کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کا کوئی مقام نہیں، یہ معلوم ہوا، صحیح ہے کہ نہیں؟ حالانکہ پاورفل ہے اللہ تعالیٰ، دل کو پھیرنے پر قادر ہے، خواہش جس چیز کی ہے اس کو پورا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے، لیکن نہیں، میرے حبیب کو ایک سیکنڈ بھی تکلیف نہ ہو، میں ساری کائنات کو چھوڑ دوں۔ واہ سبحان۔ خیر، اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ فرماتا ہے کذبت قبلہم، اے میرے حبیب آپ کی قوم سے پہلے، آپ کی قوم سے پہلے، یعنی یہ جو کفار ہیں ان سے پہلے، مطلب آپ کی قوم سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ لا تحزن یا اکمل الرسل، میرے حبیب اے رسولوں میں مکمل غم نہ کرو، حزن و ملال میں مت جاؤ، من تکذیب ہؤلاء المکذبین بک، آپ کے ان جھٹلانے والوں کی جھٹلانے کی وجہ سے، آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں ان کے جھٹلانے اور جھوٹ کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے آپ غم نہ کرو۔ ولا تغتم من اذیاتہم، اور ان کی اذیت اور تکلیف جو راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ غم نہ کھاؤ۔ اذ ما ہی ببدع منہم بالنسبت الیک، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے، بل تذکر
وقوم نوح، بلکہ یاد کرو اپنے بھائی نوح کی قوم نے بھی نوح کو جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، ان لوگوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اے کیف کذبوا اخاک نوحا، کیسے جھٹلایا آپ کے بھائی نوح کو، وقالو، اچھا نبی جو ہوتے ہیں آپس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بھائی بھائی کہا ہے، کیوں؟ قوم کے اعتبار سے، جس طرح قوم بیٹوں کی منزل میں ہوتی ہے اور نبی باپ کی منزل میں، تو سارے انبیاء کرام آپس میں بھائی بھائی۔ تو آپ کے بھائی نوح کو جھٹلایا، وقالو، اور یہاں تک کہہ دیا، حین دعوتہم الی الایمان، جبکہ انہیں ایمان کی دعوت دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، تو نوح کو بھی کہہ دیا ہوا مجنون، مخبت مختل العقل والرائے، یعنی نہ عقل ہے نوح کے پاس، نہ رائے ہے، معاذ اللہ رب العالمین، قوم نے۔ اور یہی نہیں، وَازْدُجِرَ، اور جھڑکے گئے نوح، قوم نے جھڑکا بھی، وَزُجِرَ لِأَجَلِ دعوتہم، دعوت کی بنیاد پر، وَتَبْلِیغِہم إِيَّاهُ، اور انہیں تبلیغ کرنے کی بنیاد پر، إِلَىٰ حَيْثُ، ارے باپ رے باپ، یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ لَطَمَهُ كُلُّ مَن يَصِلُ إِلَيْهِ، جو بھی ان کے پاس آتا تماچا مار دیتا۔ اتنا پاور ہونے کے باوجود صبر کا ایک عظیم نقطہ ہمیں مل رہا ہے یہاں۔ اللہ قدرت والا، نبی کو جو بھیجے وہ بھی قدرت والے، لیکن اپنے پاور اور طاقت کا استعمال ذلیل قوم پر نہ کرنا، یہی سب سے اچھی طاقت کی دلیل ہے خدا کا یہ اعلان۔ چنانچہ حضرت علی نے ایک موقع سے فرمایا بھی ہے، سب سے بہترین شجاعت اور بہادری والے وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنی طاقت پر کنٹرول کریں۔ صحیح، یعنی سامنے والے پر آپ حاوی ہو، پھر بھی اگر آپ اپنے آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو سب سے بڑے طاقتور، اسد اللہ لقد تھون، اللہ کا شیر۔ تو طاقت یہ نہیں ہے کہ مظلوموں پر آپ ظلم کریں، بلکہ طاقت یہ ہے کہ صحیح طور پر استعمال کریں، دستگیری کریں، جو غریب ہے، مسکین ہے، جو محتاج ہیں، جو لائق دستگیری ہیں، ان کی دستگیری کریں۔ واہ! تو اے میرے حبیب، انہیں جھڑکا بھی گیا تبلیغ کی بنیاد پر۔ نوبت یہ تک تھی کہ ہر وہ شخص جو ان سے ملتا لطمہو، تماچے مارتا، ورماہ بالحجارۃ کل من یمر علیہ، اور جو کوئی بھی ان کے قریب سے گزرتا پتھریں مارتا۔ فصبر علی آذانہم، یا آذاہم، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی تکلیف پر صبر کیا، وبالغ فی دعوتہ ایاہم، اور خوب دعوت میں مصروف ہے، خوب دعوت پر مصروف ہے۔ لیکن سنیے، وبعد ما بلغت الاذیۃ غایتها، اور جب تکلیف انتہا کو پہنچ گئی، حد کو پہنچ گئی، بھئی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ موقع دیتے ایک کو، تو دیکھیے حد کو پہنچ گئی، فدعا ربہ، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، آپ بھی وہ دعا یاد رکھیں، فدعا ربہ، تو حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا مؤمل ذریع فجیع، ایک کمزور، ناتواں، ظاہری طور پر آرزو مند کی دعا جیسے ہوتی ہے ایسے ہی دعا کیا۔ کیا؟ انی، اے مولا، مغلوب، آگے وہ دعا، انی مغلوب، میں مغلوب ہوں مولا، ابھی نکالیے مت، رہنے دیجیے، آپ کو لکھ دیا ہے، میں نے لکھ کے یہ دعا دیا، انی مغلوب، میں مغلوب ہوں مولا، اے غلبنی قومی، میرے اوپر میری قوم غالب آ گئی، میری دعوت کو ٹھکرا دی، ولم يقبلوا منی دعوتی و ہدایتی، اور میری جانب سے میری ہدایت اور میری دعوت کو قبول نہیں کیا، فانتصر، تو مولا میری مطلب میرے اس مشن کی وجہ سے ان سے بدلہ لے لے اور میری مدد فرما۔ نوح کی دعا، فانتصر، انی مغلوب فانتصر لکھا ہے، انی مستغیث فانتصر، دونوں تینوں کا معنی ایک ہی بتایا تھا میں، انی مغلوب فانتصر، انی مستغیث فانتصر، ان کے بھی بتاؤں گا، وانتقم لی منہم، اور اے اللہ میری جانب سے ان سے بدلہ لے لے، وما دعا علیہم الا بعد یأسہ عن ایمانہم، تک سوال ہوتا ہے، جیسے جماعت کے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، اے نوح علیہ السلام کو بددعا نہیں کرنی چاہیے، بددعا نہیں ہے، ایک ظالم کو ظلم کے انتہا پہنچنے کی وجہ سے اس کو اس کی سزا ہے، یہ بددعا نہیں ہے، ورنہ اگر بددعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ ڈانٹتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ نہیں دیتا، کہتا خبردار ایسا مت کرو، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نبی تو تحت مشیت الہ ہوتے، اللہ کی مشیت کے تحت چلتے ہیں،
تو اگر نبی کوئی بھی کرتے تو جبریل کو بھیج کر کہتے کہ یہ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہو، ایسا مت کرو. جماعت والے یہی بولتے ہیں نہیں کرنا چاہیے بد دعا. یونس علیہ السلام قوم کے غصے سے بھاگ گئے، مچھلی کے پیٹ میں گھس گئے. اس طرح سے ابو العلا مودودی کی نالج نہیں، وہ مطلب ہاں نالج نہیں، وہ کیا بولتے اس کو، ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ، تکبر، علم پر نازا. آئیے بیٹھیے دیکھ کر آرام سے. چلیے چلیے بیٹھے، ٹوپی تو رکھتے ہی نہیں ہم. تو اس لفظ سے آیت نمبر 10 میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی اذیت اور تکلیف کی بنیاد پر جو دعا کی ہے، دعا ہی آپ کہیے، بد دعا، بد کا لفظ نبی کے لیے بول نہیں سکتے. تو جو دعا کی کہ اللہ میں مغلوب ہوں، اس سے جماعت والوں کو بڑا موقع مل جائے. مغلوب، عاجز، کمزور. اور یہی اسماعیل دہلوی نے تثبیت الایمان میں اسی بنیاد پر کہا کہ اللہ صاحب کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل معاذ اللہ ہے. چمار سے بھی زیادہ، چمار سے موچی، استغفر اللہ معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ لوگ پاس اس لیے ہم نہیں بولتے تک غصہ آ جاتا. صحیح بات ہے، ہم لوگ بہت سہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اور ایسے ہی سب کی بنیاد پر جو ہے آج مطلب ہم پر ظلم ہو رہا ہے. گیہوں کے ساتھ پسا جا رہے ہیں، جاؤ بھی ادھر چیزیں بھی. تو یہ دیکھیے، آپ کو یہ پورا اختیار ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھی سینٹینس، جو بھی ورڈ یوز کریں، یہ آپ کو اختیار ہے. یہ نہیں آپ اگر اپنے بیٹے کے سامنے کہیں کیا بیٹا میں تو مجبور ہوں، لاچار ہوں، تو اب بیٹا جو ہے اشتہار بازی نہ کرے کہ میرا باپ جو ہے لاچار ہے، مجبور ہے. کیونکہ پھر آپ بلا کر بول سکتے بیٹا میں تواضع سے کہا ہوں، کمزوری سے کہا ہوں، میں لاچار مجبور نہیں ہوں، اور تواضع دکھایا میں نے تیرے سامنے، ان سینٹینس کا تقاضا سمجھا کر. ایسے نبی جب اگر کہے انی مغلوب، نوٹ کیجیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مغلوب ہوں. رب جان رہا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرما رہا ہے 950 برس جن کو عمر ملے وہ مجبور ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ، 950 برس 50 کم 1000 آدم کے بعد سب سے اول الرسل شیخ الانبیاء 1000 ان کے بعد انہی کے. تو کہنا یہ ہے کہ اب بڑا اگر اپنے آپ کو مجبور کہے، لاچار کہے. اس کو اور ایک چھوٹی سی مثال، بڑی اچھی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے، کیونکہ نئے چہرے دیکھنے کے بعد جو ہے جماعت والے کا تصور زیادہ آ جاتا ہے. یہ آیت نمبر 23 میں 23 میں دیکھیے حضرت سورہ آراف، سورہ نمبر 7 میں، پارہ نمبر 8 میں، آیت نمبر 23 میں حضرت آدم و حوا کا تذکرہ چل رہا کہ حضرت آدم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. شیطان نے قسم دے کر کے ان کو کہا کہ ہم تیرے خیر خواہ ہیں. فدلہما بغرور، مطلب دھوکے کی طرف اشارہ کیا، رہبری کیا. فلما ذاقا الشجرہ، تو ان لوگوں نے درخت کو چکھا. بدت لہما سوآتہما، تو ان کے جنتی لباس اتر گئے. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنت کے جو درخت پتے تھے نا، پتے لے کر کے اپنے آپ کو چھپانے لگے. وناداہما ربہما، تو ان دونوں کے رب نے آواز دیا، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا ہم نے اس درخت کے پاس جانے سے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں پہلے ہی باخبر کر دیا تھا آدم و حوا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. انسان کا نہیں، تم دونوں کا کھلا دشمن کہا تھا، وعد نے کیا تھا. تو اب اس کے بعد دیکھیے آدم و حوا کیا کہہ رہے ہیں، آدم و حوا تم دونوں کو باخبر کر شیطان کھلا دشمن ہے. اس کا مطلب ابھی ایک دم ایکسپٹڈ ہے آدم و حوا، صحیح ہے، ایک دم ایکسپٹڈ ہے. تب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میں نے تمہیں باخبر کر دیا تھا، تم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. اچھا ایک اور نقطہ دوں اس میں، جنت کے پتوں کی اجازت کس نے دیا تھا جو اپنے آپ کو چھپایا انہوں نے؟ اللہ نے تو کہا نہیں تھا. یہ ہوتی ہے عزت دار کی عزت. ایک چیز سے اگر ناراض ہے تو ہر چیز سے ناراض نہیں ہے. مولا درخت سے روکا تھا، کھانے سے روکا تھا. جیسے کہ آج دوپہر کا کھانا بیٹے کو نہیں دینا، کیا مطلب ہوا کہ ہر دوپہر کا نہیں دینا. آج آپ ناراض ہیں تو تھوڑی سی ناراضگی کو کنٹینیو کا نام نہیں دینا چاہیے. یہ بھی ایک نقطہ ملا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ اگر ان سے ناراض ہو جائے تو وہ وقتی ناراضگی ہوتی ہے، کنٹینیو کی محبوبیت ہوتی ہے. یہ ہے ایک بات اور اس میں دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت حوا، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا، شیطان کھلا دشمن ہے۔ اب یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اس لفظ پر آپ غور کریں، ظلمنا کا معنی ہوتا ہے ظلم کیا، اور ظلم جو کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ واہ! تو اب بتائیے قرآن کی آیت کریمہ کی وجہ سے آدم کو ظالم کہیں گے آپ؟ نہیں۔ حوا کو ظالم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، جبکہ قرآن میں ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، جواب ملا وہ کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ بڑے کو حق حاصل ہے کہ اپنے لیے جو چاہے وہ سینٹینس یوز کرے، لیکن چھوٹے کو بڑے کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اور ان کی قابلیت اور عظمت و شرافت کی بنیاد پر سینٹینس یوز کرنا۔ ایک باپ کیسا بھی باپ ہو، لیکن بیٹا اگر یوز کرے گا تحریر تو والد صاحب قبلہ لگانا پڑے گا، والد صاحب چور نہیں لگانا پڑے گا اگرچہ چور ہے، سمجھ رہے نا، قبلہ لگانا پڑے گا۔ تو چھوٹے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیا ہوں، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا جو فلسفہ ہے ایک دم آسان سا فلسفہ یہ ہے آسان سا کہ حضرت آدم کی اولاد میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ بھی ہے، نمرود و شداد بھی ہے، حامان و قارون و فرعون بھی ہے، سب ہے۔ تو اب اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو یہ سب کو رہنا لازم آتا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ مشیت کے تحت ہے کہ آدم تم جاؤ نیچے، بظاہر دکھے کہ ناراضگی ہے، سمجھ والے سمجھ جائیں گے کہ نیچے آئیں گے تب تو پشتوں سے نکالیں گے ان ناہنجاروں کو جو جنتی نہیں ہے۔ جنت تو غلامان نبی کے لیے ہے نا، نبیوں کے غلاموں کے لیے، اچھوں کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے ہے نہیں۔ تو اگر حضرت آدم وہیں رہتے، حوا وہیں رہتے، تو سارے بچے وہیں ہوتے، اور بچوں میں ابو جہل وغیرہ بھی ہے جو کافر ہے، تو کافر بھی جنت میں ہوتا۔ تو حضرت آدم کے آنے کا فلسفہ یہ ہے، لوگ صرف آنے جانے کو اور ظاہری غلطی کو تو دیکھ لیے، خطا اجتہادی کو دیکھ لیے، فلسفہ خروج کو نہیں دیکھے، نکلنے کا جو فلسفہ تھا اس کو نہیں دیکھا۔ فلسفہ یہ تھا، سمجھ رہے نا؟ کبھی کبھی اس لیے ناراض ہوتا ہے کوئی بڑا کہ اس کی ناراضگی میں بڑا مسئلہ، جیسے کسی کا مرڈر ہونے والا اور اسے معلوم نہیں، تو آپ اس وقت اگر کہیں یار جاؤ نا، اب وہ مان نہیں رہا ہے، اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ مرڈر ہونے والا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، تو آپ اس وقت زور سے کہیں چلو میں ناراض ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اس طرح سے ایسا بولیں گے آپ کہ وہ جلدی سے بھاگے، جلدی سے بھاگے۔ تو یہ ناراضگی جو ہے حقیقی ناراضگی نہیں ہوتی۔ یہی فلسفہ تھا، اللہ نے ایسا کروایا حضرت آدم سے، حضرت حوا سے ایسا کروایا، کیوں؟ میرے کو ذریتوں میں کفار کو بھی دینا ہے، کفار بھی جنم لیں گے تیری ذریت میں، تیری اولاد میں، آدمیوں میں کفار بھی ہیں، اور یہ جنت جو ہے کافروں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے، سمجھ گیا؟ خیر، تو یہ دیکھیں قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے نقل فرماتا ہے، ارشاد فرماتا اپنی کتاب میں، لیکن اس آیت کا نسبت کے اعتبار سے معنی متعین ہوتا۔ ظلم کا معنی قرآن میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، کہیں میں بھی دیکھیں، ظلم معنی زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ حضرت آدم حد سے بڑھے نہیں، کیوں؟ پہلی اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خواہش کو پورا کرنے والا اللہ، تو اگر یہ خواہش تھی تو روک بھی دینے پر بھی قادر تھا نا اللہ، روکا کیوں نہیں کہ مت جاؤ؟ ورنہ ان سے پوچھے جماعت والوں سے کہ کیا اللہ تعالیٰ شیطان سے زیادہ مجبور ہے کیا؟ شیطان نے رہبری کیا، آدم نے مان لیا، رحمان تو وہی تھا نا، رحمان تو اپنی شان کے مطابق اینی ٹائم حضرت آدم کی خواہش میں، آدم نے خواہش کیا کہ جنت میں من نہیں لگ رہا، حوا کو پیدا کر دیا۔ اور کیا خواہش تھی وہ تو اللہ جان رہا ہے نا، جو خواہش تھی کھانے کی تو کیوں نہیں دے دیا؟ دے دینا چاہیے، سب پر قادر ہے، لیکن نہیں، ایسا کروایا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جو کوئی بھی بزرگوں کی غلطی کا سنٹینس قرآنی اور حدیث کے اعتبار سے استعمال کر کے بزرگوں کی خطا کو ثابت کرے، وہ در حقیقت شیطان ہے، وہ ابلیسی فکر رکھتا ہے، سمجھ رہے نا؟ ابلیسی فکر رکھتا ہے، کیونکہ اس چیز پر جو ابھارتا ہے وہ شیطان ابھارا، ظاہری طور پر حد سے بڑھنے پر یہ شیطان نے ابھارا۔ کہنا یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابو العالی مودودی نے ایک جملہ کہا، نہیں، یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کہ کیسے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دیا جو غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا، استغفر اللہ، قوم کے غصے کی وجہ سے بھاگ گیا، اب مچھلی کے پیٹ میں گھس گیا۔
वो तो पूरा फलसफा बता दिया बेवकूफ। आयत करीमा नहीं मिलती अगर वो यूनुस जो है मछली के पेट से नहीं बोलते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। खैर बहरहाल ये इतनी बड़ी जुर्अत है जो एक हराम नस्ल ही इंसान बोल सकता है। अगर सचमुच में कोई वाकई हलाली होगा तो कभी भी ऐसा जुमला नहीं बोलेगा। क्यों? इसलिए कि हर औलाद अपने बाप को रिस्पेक्ट देना ये कुरान का हुक्म है। माँ बाप औलाद को रिस्पेक्ट दे ये कुरान का हुक्म नहीं है, औलाद माँ बाप को रिस्पेक्ट दे ये हुक्म है कुरान। सुनने पे गौर करें आप। इसीलिए जब कभी कोई मतलब ये कि बाप माँ की शिकायत लाते थे तो अल्लाह के रसूल डांट देते थे, तुमको कहा किसने ये गलती पकड़ने के लिए? तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ बस। वो क्या कर रहे हैं वो उसका सजा, उसकी सजा अल्लाह देता। मालिक यौमिद्दीन, सजा और जजा का मालिक वो है। अब सोचिए ना सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15 में आप देखिए अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तेरे माँ बाप शिर्क पर प्रेशर डालें, शिर्क करने पर प्रेशर डालें तो आप शिर्क तो मत करो, लेकिन अगर वो करने के लिए जाएं तो आप उनके आने का वेट करो। उसकी मिसाल मैंने दी है ना कि अगर वो चले जाएं मंदिर और जब जानते हो तो 10 मिनट तक वो रहने वाले हैं तो 10 मिनट तक आप नहीं, और 10 मिनट के बाद अगर आने वाले हैं और देखो कि उनको लाना है तो आप मंदिर के दरवाजे पर खड़े रहो और हाथ पकड़ कर ले आओ। ये मिसाल देखिए मुशरिक माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आज के हिसाब से मैं जवाहरलाल पंडित नेहरू की बात आ रही है। पंडित रामचंद्र हजरत सैयद सदरुल अफाजिल मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी के पास आए। बड़ी अच्छी बात है, इसलिए आज के हवाले से बात है। और वो कहने लगा, कौन? रामचंद्र, पंडित रामचंद्र मशहूर है ना। हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है, आला हजरत का जमाना है। ये कंजुल ईमान जो लिखे हैं उस पर जो तफसीर किए, कंजुल ईमान की जो मीनिंग बताए, हाँ ट्रांसलेशन की जो तस्रीर हुई, ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। खैर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हैं और आला हजरत के पीरजाद भाई के मुरीद हैं। हाँ, हजरत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ के ये मुरीद हैं और आला हजरत के मतलब खलीफा हैं। वो आला हजरत जो है बैठते थे, बताते थे तर्जमा और ये तफसीर लिखते थे, मीनिंग। खैर तो ये रामचंद्र, पंडित रामचंद्र जो है आया और कहने लगा, मुझे तुम्हारे कुरान मजीद के 14 पारे हिफ्ज हैं। राम देखिए 14 पारे हिफ्ज हैं, तुम बताओ तुम्हें हमारा वेद कितना हिफ्ज है? बड़ी अच्छी बात है। हजरत ने कहा दोबारा ये बात ना कहना वरना बहुत जलील होगे। कैसे? अब देखिए उसने कहा तुम बातें ना बनाओ, अगर वेद याद है तो सुनाओ। हजरत ने फरमाया ये तो मेरे कुरान का कमाल और मोजिजा है कि दुश्मन के सीने में भी चला गया है। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं, वाह वाह वाह। और ये तुम्हारे वेद का नुक्स है कि तुम्हें खुद भी याद नहीं है। वाह वाह, कुरान हिफ्ज है। ये जवाब सुनकर पंडित मबहूत होकर चला गया। हजरत गौसे आजम से भी इस तरह के वाकयात मनकुल हैं। खैर कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाता है उसमें हिकमत होती है, खासतौर से बड़ों के हवाले से। अब बड़ों में भी जो बड़ी मखलूक का लफ्ज जब आए तो अंबिया और उसके बाद औलिया, मजमूई तौर पर सिद्दीक शुहदा नबी उसकी कैटेगरी है औलिया की। तो अंबिया और औलिया, बड़ी मखलूक मतलब अंबिया और छोटी उसके बाद जो है औलिया, ये कैटेगरी। तो ये दो मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला जिस सेंटेंस से चाहे याद करे और ये दो मखलूक भी अपने लिए जो सेंटेंस चाहे याद करे। मखलूक में ऐसा लफ्ज जो कि मुश्तरक हो तौहीन और ताज़ीम में भी मखलूक को चाहिए कि उस सेंटेंस को यूज ना करे। एकदम उसकी छोटी सी मिसाल कुरान पाक से दिया। सूरह बकरा के आयत नंबर 104 में रायना जो अल्लाह तबारक तआला ने सहाबा को रुकवाया, रायना मत कहो। क्यों? रायना जो है ये तौहीन के लिए भी यूज होता था तो रुकवा दिया। देखिए अल्लाह ताला ने, इसका मतलब ये हुआ, हालांकि रायना कहते थे ताजीम के लिए, ताजीम के लिए कहते। अब बताइए चमार का लफ्ज, अस्तगफिरुल्लाह, इसमें तो ताजीम है ही नहीं। चमार का लफ्ज बोलो, मोची का लफ्ज बोलिए तो ताजीम है ही नहीं। जिसमें ताजीम का भी पहलू है उसको रुकवा दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि उसमें तौहीन है। यानी 99% ताजीम है, 1% तौहीन है।
اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، تو چرواہا بکری وغیرہ چرانا، یہ سب چرواہا توہین ہی ہے، تو نبی نہیں ہو سکتے ایسے، اس طرح کے جملے نہیں بول سکتے نا، چرواہا نہیں بول سکتے۔ تعظیمی پہلو ہے، ہماری رعایت فرمائیے، ہماری نگرانی فرمائیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، ہماری طرف اٹریکشن ہو آپ کا، یہ سب مانیں گے۔ تو مانا تو بہت اچھا، کیونکہ صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ صحابہ جو ہے توہین کا گمان بھی کریں گے، وہ صحابی ہی نہیں جو توہین کریں گے، تعظیم کا نام ہی صحابہ ہے۔ تو صحابہ جب کہتے تھے تو نیت 99% والا تھا، لیکن 1% یہودی کی لغت کی بنیاد پر ایسا تھا، تو اللہ پاک نے کہا لا تقولوا راعنا، نبی کی بارگاہ میں راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، کیونکہ انظرنا کا آل ان آل معنی تعظیم ہے۔ تو اب نبی کے لیے ایسا ورڈ اور ایسا سینٹینس یوز ہونا چاہیے جو آل ان آل تعظیم کے لیے ہو۔ اب جن لوگوں نے خاص طور سے ابو العلا مودودی نے جو کہا کہ یونس علیہ السلام کو نبوت دے دیا، یہ توہین ہے یا تعظیم ہے؟ یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ توہین ہے، خیر کو دے دیا، حضرت مطلب ایک صدیق بھی اپنے نفس کو نہ بچا سکا، اس طرح کے جملے جو استعمال کے استغفر اللہ معاذ اللہ، اور نبی آخر الزمان کے بارے میں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ اب کتنا غصہ آ رہا آپ کو بتائیے، محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، تقویت الایمان میں۔ اب مختار کون ہے پھر؟ ان سوالوں سے کیجئے، مختار کون ہے؟ عام نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ محمد جب آئے تو ان کی مدد کرنا، مدد جو کرے گا ان کے اختیار میں ہوگا تب نہ کرے گا۔ آپ ہماری مدد کب کریں گے؟ جب آپ کے اختیار میں مدد کرنے کی طاقت ہوگی تب نا۔ صحیح، اللہ پاک فرما رہا لَتَنْصُرُنَّهُ کہ ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ تو عام نبیوں کو اللہ تعالیٰ مددگار بنا رہا ہے، محمد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ علی جو ہے مطلب خیبر کے اس دروازے کو جو ہزاروں نوجوان نہ اٹھا سکے، یہ لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، اتنی طاقت۔ اسد اللہ لقب بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شیر، کس لیے کمزور تھے؟ اسی لیے استغفر اللہ، آج بھی پڑھتے ہیں وعلی اسد اللہ الغالب، اللہ کے غالب شیر، دیکھ رہا ہے یہ علی ہے، نبی کے غلام ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب یہ کہ محمد یا علی جس کا نام وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یہ کہنا ہی ہے مطلب نبیوں کے نبی پر، ارے جو جہاں کے جن سے پاور ملے ہیں، جن سے پاور، سارے پاور لینے والے انبیاء ہیں، انبیاء ستاروں کے مانند ہیں اور حضور سورج ہیں، اور آپ فلسفی طور پر بھی دیکھیں تو سارے ستارے سورج سے فائدہ حاصل کیے ہیں، نور القمر مستفاد من نور الشمس، یہ فلسفی قاعدہ ہے کہ ستارے کی جو روشنی ہے یہ سورج کی روشنی سے مستفید ہے۔ تو دنیاوی طور پر بھی اگر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورج ہیں، سراج منیرہ بھی کہا، اور سارے انبیاء کرام ستارے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اب خیر کہنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ دعا جو کی ہے کہ اللہ میں مغلوب ہوں، اس پر بات آئی تھی، میں مغلوب ہوں، تو مغلوب کا معنی لاچار ہوتا، مجبوری ہوتی، عاجز ہوتی، یہ ہمارے لیے ہوتی، لیکن دیکھیے کہ یہ ہم کو نہیں کہہ رہے ہیں نوح، رب کو کہہ رہے ہیں نوح، یہ اصل پڑھ۔ ہاں، اور رب کے سامنے محمد عربی کے حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کے مقابلے میں آقا کی یعنی محمد عربی بھی مختار نہیں ہے، مقابل میں۔ جملے پہ غور کریں آپ، اور یہی اس حدیث کی بھی توضیح کر دو۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ جماعت والے خاص طور سے ایڈوکیٹ فیض سید وغیرہ بہت بولتا، اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اب حدیث پیش کرتے جامع ترمذی وغیرہ کی کہ دیکھو اے فاطمہ، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں عربی پڑھ دیا اس لیے تاکہ آپ ترجمہ سنیں، میں اللہ کے مقابلے میں تجھے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اگر ذرا سا بھی عقل ہے تو یہیں پر نبی یہ نہیں کرے کہ میں بے نیاز نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب مقابل میں ہو اپنی شان کے مطابق اور میں بھی ہوں تو میں تیری مدد کیا کروں گا، ڈائریکٹ میرا رب تیری مدد کرے، یہ مطلب ہے حدیث کا، سمجھ رہے آپ؟ اب اس کو لے لیتے، دیکھو فاطمہ کو نہ بچا سکے تو ان سے ایک سوال کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت جائیں گے کہ نہیں؟ ایک دم آسان سا سوال ان سے، وہ بولیں گے جنت جائیں گے، اور نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو وہ ٹکڑا نکال کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بچا نہ سکے، ارے جا رہے ہیں لے کر کے، بچا نہ سکے کا مطلب کیا، چھوڑ دینا، یہی نہ ہے؟ تو یہ لاجک سے دور ہے، صحیح لاجک ان کے پاس نہیں۔ تو نبی کہہ رہے ہیں رب سے، فدعا ربہ، یہ جملہ
صرف یہ نہیں کہیں میں عاجز ہوں اور اے قوم میں عاجز ہوں، نہیں، اے مولا میں عاجز ہوں۔ اور ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی بلند ہو اپنی عاجزی پیش کرے گا، بلندی اس کی بڑھتی جائے گی۔ یہ نبوت کا اسٹیٹس ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی عام انسان، عام امتی عقیدہ نہ بنائے کہ نبی مجبور ہوتے ہیں اب قرآن کی آیت لے کر کے آگے پیچھے کا پورا سیاق و سباق، بیک گراؤنڈ پورا چیک کر لیں، پھر بولیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بندوں کے سامنے عاجز ہیں، تب وہ بول سکتے ہیں۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، خواجہ ہند و پاک کے وسیلے سے امن و شانتی کا گہوارہ ملک ہندوستان کو بنائے۔ جو بھی بری نظریں اسلام اور مسلمان پر دوڑائے ہوئے ہیں یا دوڑا رہے ہیں یا دوڑائیں گے، سب سے اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔